السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد و آباد رکھے۔ میرے بھائی، میں ایک چھوٹی سی نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ مولانا غلام رسول بلیابی کی ایک ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ اس میں مولانا غلام رسول بلیابی نے کیا کہا ہے۔ میرے بھائی، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان سارے خاموش بیٹھے ہیں، لیکن اب خاموشی نہیں رہے گی، اب ہم بزدل نہیں رہیں گے، اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ میرے بھائی، آپ کو بتا دوں، ہماری مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں، ہم خاموش بیٹھے ہیں، ہماری درگاہوں کو ہم سے چھینا جا رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ لیکن بات ابھی تک جو ہے صرف مسجد تک تھی، لیکن اب جو ہے ہماری خانقاہوں تک آ گئی ہے۔ انشاءاللہ فیصلہ اجمیر معلیٰ کی دھرتی سے آئے گا، اس لیے کہ اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر جو راجہ ہے اسے بھیجنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر آنے والا عطائے رسول ہے، اور جنہوں نے بھیجا ہے اس کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر عطائے رسول ہند الولی سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بھیجا گیا، اور یہاں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، اس وجہ سے میرے آقا نے اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بھیجا۔ اب ان کے اوپر جو ہے اب جو ہے ان کی درگاہ کے نیچے سے منزل تلاش کیا جا رہا ہے۔ اگر تم اتنے پرانے ہو تو پھر ہماری مسجدوں کے نیچے جو ہے تم شیو مندر کیوں تلاش کرتے ہو، یا کوئی مسجد کے نیچے تم مندر کیوں تلاش کرتے ہو؟ یاد رکھنا، ہم نئے نہیں ہیں، ہم تو بہت پرانے ہیں۔ میں آپ کو ساتھ یہ بتا دوں کہ مولانا غلام رسول بلیابی نے جو پیغام دیا ہے اس کو آپ سن کر کے جانا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوگا۔ آئیے دیر نہ کرتے ہوئے میں سب سے پہلے آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے باتیں کروں گا۔ منا رہے ہیں کہ سب تک بلڈوزر اجمیر تک جائے گا۔ بلیابی کہہ رہا ہے اس غلط فہمی میں مت رہو، اب تو صحیح جگہ ہاتھ ڈال دیے ہو، اب تک دیواروں سے ٹکرا رہے تھے، اب مولا علی کے بیٹے سے پنگا پڑ گیا۔ اور بلیابی کہتا ہے مت میرے ہونٹ پر انگلیاں رکھو، ورنہ میں وہ پول کھول دوں گا کہ میری مسجدوں کے بنیاد کے نیچے شیولنگ ڈھونڈنے والوں، اگر میں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا تو دور دور تک تم بھارت میں کہیں نظر نہیں آؤ گے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ سب سے پرانے تم ہو تو بتا دو ذرا کہ جب اتنے پرانے تم ہو تو پھر ہماری مسجدوں میں تمہارے لوگ پناہ کیوں لیے ہوئے تھے؟ بچوں سے پناہ کیوں لیے ہوئے تھے؟ اس لیے ایک مسجد تو چلی گئی، بابری مسجد، بھارت میں اب کوئی دوسری بابری مسجد بنانے کی غلطی کرے گا تو یاد رکھو بلیابی حکومت سے لے کر ان گنڈوں کو بھی کہہ رہا ہے اب تک تاریخ میں ایک کربلا پڑا گیا تھا، بھارت کے ہر گلی میں کربلا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے میرے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان، ارے ہندوستان کا سنی مسلمان، ارے ہندوستان کا سنی مسلمان، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت بلیابی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برسوں بعد آج تیری اولادوں کی اوقات ہوئی جب تیرے باپ نہ خواجہ سے ہاتھ ملا سکے۔ یاد دلا دوں، چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، لیکن اگر چپ ہیں تو بزدل مت سمجھنا، ہم امن پسند ہیں، امن کے جھنڈے کو جھکنے نہیں دیں گے۔ ہم فسادی نہیں ہیں، ہم امن کے علم بردار ہیں۔ ہم نے اولادوں کو صبر سکھایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو شکر سکھایا ہے، ہم نے اپنی اولادوں کو محبت اور مربت سکھایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کفر منہ تکتے رہ گیا، اسلام چھپروں میں داخل ہو گیا۔
لیکن یاد رکھنا مٹھی 12 لوگ نکالو 1991 کا وہ قانون، نکالو 1947 کا وہ قانون جس میں ڈکلیئر ہے کہ 1947 میں جو مسجد، جو مندر، جو گرجا، جو گردوارہ جس پوزیشن میں ہے اسی پوزیشن میں رہے گا، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ستہ اور حکومت کے پالے ہوئے بدیسی گنڈے، امریکہ اور اسرائیل کے دلوں، بھارت کے لوگوں کو دھرم کے نام پہ نہیں بانٹ سکتے۔ 800 سال حکومت کیا، کہاں تھے اس وقت؟ کہاں تھے؟ اب نکل کے آئے ہو۔ 800 سال مانے رکھتا ہے، ابھی تو 100 سال بھی نہیں پورا ہوا، ابھی تو 100 سال بھی پورا نہیں ہوا۔ کتنے ٹکڑے کر دیے؟ 800 سال جب ہمارے باپ دادا نے حکومت کی تو پاکستان کو وجود میں نہیں آنے دیا، بنگلہ دیش کو کہیں سے نکل کر الگ نہیں ہونے دیا، پشاور سے آگے بڑھ تو تنہا بھارت وہ ملک تھا۔ اگر چاہتا تو عالمگیر اورنگزیب نام بدل سکتا تھا، نام بدل سکتا تھا، لیکن یار اسلام والا نام نہیں بدلتا ہے، نیچر بدل دیتا ہے۔ تو امید ہے آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا اور خود سمجھ لیا ہوگا کہ اب ہندوستان میں ہونے والا کیا ہے۔ ابھی تک انہوں نے جانتے ہو میرے بھائی مسجدوں کے اوپر حملہ کیا تھا، لیکن اب یہ صحیح جگہ پر پہنچیں گے۔ انشاءاللہ اجمیر معلیٰ کی دھرتی سے فیصلہ ہوگا اور خواجہ غریب نواز ان سبوں کو اپنے قدموں میں بٹھا کے ہی مانیں گے۔ یاد رکھنا، میں ایک بات اور بتا دوں کہ اگر تمہارے بھگوان، اگر تمہارے رام ہماری مسجدوں میں آ کر رہیں گے تو پھر تم باہر کیوں ٹہل رہے ہو؟ تم بھی نہا دھو کے سچے دل سے توبہ کر کے ہماری مسجدوں کے اندر آ کیوں نہیں جاتے ہو؟ اگر تمہیں مندر کی کوئی ضرورت نہ رہی، اگر تم ہماری مسجدوں کے سامنے آ کر کے ناچتے ہو، ہماری مسجدوں کو دیکھتے ہو، تو پھر آؤ نہا دھو کر کے مسجدوں میں توبہ کر کے پڑھو نمازیں نا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتا دوں ابھی تک انہوں نے مسجدوں کے اوپر حملہ کیا تھا، لیکن اب عطائے رسول ہند الولی کی شان میں گستاخی کی گئی۔ یاد رکھنا، ہندوستان کے عطائے رسول سرکار خواجہ معین الدین چشتی بادشاہ وقت ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں اس بادشاہ وقت کو بھیجنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی دھرتی سے اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سرکار خواجہ معین الدین چشتی کو بھیجا اور کہا جاؤ، وہاں کفر و شرک ہو رہا ہے، وہاں لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر آئے اور اسلام کو بلند و بالا کیا، پرتھوی راج کے محل کو چکنا چور کر دیا، کفر سے اجمیر کو صاف کر دیا۔ میرے بھائی، اب انشاءاللہ فیصلہ وہیں سے ہوگا۔ ہم منتظر ہیں خواجہ غریب نواز کی کرامت دیکھنے کے لیے، ہندوستان کے سارے مسلمان منتظر ہیں خواجہ غریب نواز کی کرامت دیکھنے کے لیے۔ جب خواجہ غریب نواز کی ایک جوتی کا یہ عالم ہے کہ جانتے ہو جوگی جے پال کو آسمان سے اتار کر کے معین الدین کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور جو ہے ایک چھوٹے سے انا ساگر میں جو چھوٹے سے کٹورے میں پورے انا ساگر کو سمٹا سکتے تھے، تو یاد رکھنا وہ وقت دور نہیں جب ہندوستان کو جو ہے اپنے قدموں میں جھکا لیں گے۔ میرے بھائی، یہ اجمیر معلیٰ ہے، یہ ہندوستان کے راجا ہے اور سارے ولیوں کے بادشاہ ہے۔ میرے بھائی، سرکار خواجہ غریب نواز کی شان میں جو تم نے گستاخی کی ہے، ابھی بھی وقت ہے، جاؤ ان سے معافی مانگ لو، ورنہ کیا حشر ہوگا تمہارا، دیکھنے کے قابل تم نہیں رہو گے، تمہارے بچے تمہارے دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گے، کوئی دیکھنے والا تمہیں نہیں ہوگا۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ ایسا عذاب نازل ہوگا تم پر کہ تمہیں
دیکھنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میرے بھائی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی خواجہ گئی نواز کے صدقے میں جو ہے انہیں نصیحت عطا فرمائے، اگر نصیحت نہیں ملتی ہے تو انہیں نست و نابود عطا فرمائے۔